آج ہم ایک ایسی حقیقی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو سننے والوں کے آپ سمجھیں کہ دل دہلا دے گی۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے ضلع بھکر کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوہاوڑ کلاں کی اور دو بھائیوں کی، محمد عارف علی اور محمد فرمان علی۔ ان پر الزام تھا، بلکہ یہ ثابت شدہ بات ہے کہ وہ راتوں کو قبریں کھودتے، مردوں کو نکالتے، گھر لا کر پکاتے اور پھر انہیں کھا جاتے تھے۔ یہ کوئی فرضی کہانی یا ڈراؤنی فلم نہیں، ایک ایسی حقیقت ہے جس نے نہ صرف اس علاقے بلکہ پورے ملک کو شدید صدمے اور آپ کہیں گے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ بظاہر تو یہ بھائی بالکل عام سے محنت کش لگتے تھے، لیکن ان پر انسانی گوشت کھانے کی ایک ناقابل تصور، ایک عجیب لت سوار تھی۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم جو دستیاب معلومات ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کی بنیاد پر اس لرزہ خیز معاملے کی تفصیلات، اس کے پس پردہ عوامل اور جو قانونی پہلو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، یہ واقعی ایک کہیں کہ انتہائی غیر معمولی اور ہولناک کیس ہے۔ دیکھیں، اس نوعیت کے واقعات یعنی آدم خوری، کینیبلزم جیسے کہتے ہیں، دنیا بھر میں بہت ہی نایاب ہیں۔ اور اس مخصوص کیس کی جو پیچیدگی ہے وہ اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں قانونی سکم یعنی قانون میں خلا، ممکنہ نفسیاتی مسائل اور شدید قسم کا معاشرتی خوف جیسے عناصر شامل ہیں۔ تو ان پہلوؤں کا جائزہ لینا اس گفتگو کو نہ صرف اہم بلکہ میرے خیال میں ضروری بنا دیتا ہے۔ اچھا، تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ان بھائیوں کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کا پس منظر کیا تھا؟ جی، جو معلومات دستیاب ہیں ان کے مطابق عارف اور فرمان کا تعلق ایک آپ سمجھیں بہت ہی غریب گھرانے سے تھا۔ وہ گاؤں میں اپنے باقی خاندان سے کچھ الگ تھلگ تنہا رہتے تھے۔ یہ بھی تلاتے ہیں کہ ان کی جو بیویاں تھیں وہ بھی ان کی عجیب و غریب اور ناقابل فہم حرکتوں کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اچھا، کچھ ذرائع اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ شاید ان میں بچپن سے ہی کوئی ذہنی عدم توازن یا پھر شدید قسم کی توہم پرستی کے رجحانات موجود تھے۔ جی، اور جو ان کے اعمال کے پیچھے محرکات بتائے جاتے ہیں وہ بھی کافی عجیب ہیں، بلکہ متضاد ہے۔ ایک طرف تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ انسانی گوشت کھانے سے انہیں کوئی خاص قسم کی جادوئی طاقتیں ملتی ہیں، یہ تو توہم پرستی والا پہلو ہو گیا۔ دوسری طرف وہ اسے ایک ایسی شدید لت یا نشہ بھی قرار دیتے تھے جس پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، مطلب وہ بے بس تھے اس کے سامنے۔ تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ چل رہی تھیں، طاقت بھی حاصل کرنی ہے اور بے بسی کا اظہار بھی کرنا۔ یہ تضاد خود ان کی ذہنی حالت کے بارے میں کئی سوال اٹھاتا ہے نا؟ بالکل، اور ان کی جو رات کی وارداتوں کا طریقہ کار تھا وہ بھی کم خوفناک نہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ رات کی تاریکی میں قریبی قبرستان کا رخ کرتے۔ جی، ان کا خاص نشانہ ہوتی تھیں تازہ بنی ہوئی قبریں، مطلب جو ابھی نئی بنی ہوں۔ وہ قبر کھود کر میت نکالتے، اسے کسی طرح، اللہ جانے کیسے، گھر منتقل کرتے۔ گھر پہنچ کر پھر لاش کے ٹکڑے کیے جاتے، گوشت کو ہڈیوں سے الگ کیا جاتا اور پھر اسے عام کھانوں کی طرح جیسے سبزیوں کے ساتھ ملا کر باقاعدہ کڑھائی یا سالن کی شکل میں پکایا جاتا تھا۔ یہ سوچنا بھی بہت مشکل ہے۔ اور جو بات اس میں مزید حیران کن ہے وہ یہ کہ اس سارے عمل سے ظاہر ہے شدید بدبو اٹھتی ہوگی، ایک گاؤں کے ماحول میں، خاص طور پر رات کے سناٹے میں۔ ہاں بالکل، ایسی بو کا پھیلنا تو لازمی ہے۔ رپورٹس میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے کہ بدبو تو پھیلتی تھی، لیکن شاید کسی کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس کا ماخذ اتنا گھنونا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ راز کئی سالوں تک یعنی 2011 تک کسی نہ کسی طرح چھپا رہا۔ یہ بات خود ظاہر کرتی ہے کہ بعض اوقات حقیقت اتنی ناقابل یقین ہوتی ہے کہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن 2011 میں آخرکار یہ بھید کھل ہی گیا۔ وہ یہ کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے قبرستان میں خاص طور پر نئی بنی قبروں کی بے حرمتی یعنی ان کے کھودے جانے کے واقعات نوٹ کرنا شروع کیے، اور ساتھ ہی ایک مخصوص علاقے سے مسلسل آنے والی بہت ہی ناگوار بو کی شکایات بھی بڑھنے لگی۔ تو ان شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے اپریل 2011 میں پولیس نے عارف اور فرمان کے گھر پر چھاپا مارا، اور جو اندر کا منظر تھا وہ پولیس اہلکاروں کے لیے بھی آپ سمجھیں کہ ناقابل برداشت تھا۔ ایک برتن چولہے پر رکھا تھا جس میں رپورٹس کے مطابق ایک حال ہی میں دفن کی گئی 24 سالہ خاتون کا گوشت پک رہا تھا۔ اوہ خدایا! اور گرفتاری کے بعد جو ہوا وہ بھی کچھ کم حیران کن نہیں تھا۔
ان بھائیوں نے مطلب کسی ہچکچاہٹ کے بغیر فوراً اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ وہ یہ گھنونا کام پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں اور اس وقت تک اندازاً کوئی 100 کے قریب قبریں کھود کر مردے نکال چکے تھے جنہیں وہ کھا گئے۔ 100 قبریں؟ جی اور پولیس کو ان کے گھر کی تلاشی کے دوران مزید انسانی باقیات بھی ملے، جن میں انسانی ہڈیاں تھیں، کھوپڑیاں اور گوشت کے ٹکڑے بھی شامل تھے۔ تو یہ شواہد ان کے اعتراف کی تصدیق کر رہے تھے۔ اس انکشاف نے تو پورے علاقے کو شدید خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے لوگ یہ سوچ کر ہی دہل گئے ہوں گے کہ ان کے پیاروں کی قبریں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ بالکل۔ اطلاعات کے مطابق لوگ اتنا ڈر گئے تھے کہ انہوں نے راتوں کو خود پہرا دے کر قبرستانوں کی حفاظت کرنا شروع کر دی، اور والدین نے اپنے بچوں کو اندھیرے میں گھر سے باہر نکلنے سے سختی سے منع کر دیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی دوران میڈیا اور عوام میں انہیں بھگکر کے آدم خور بھائی کا نام دیا گیا، جو ایک طرح سے ان کی پہچان بن گیا۔ اب یہاں سے قانونی نظام کے لیے ایک بڑا چیلنج شروع ہوتا ہے۔ جب یہ معاملہ عدالت میں پہنچا تو یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان پینل کوڈ میں آدم خوری یعنی کینیبلزم کے جرم کے لیے کوئی مخصوص سزا یا حتیٰ کہ اس کی تعریف ہی موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قانونی خلا تھا۔ یعنی آدم خوری بذات خود کوئی جرم ہی نہیں تھا قانون کی نظر میں۔ اس وقت تک جی نہیں۔ اس وجہ سے جو پروسیکیوشن تھی وہ انہیں آدم خوری کے جرم میں سزا نہیں دلوا سکتی تھی۔ انہیں صرف قبر کی بے حرمتی یعنی کارپس ڈیسیکریشن، جو سیکشن 297 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، اس جرم کے تحت مقدمہ چلایا جا سکا، اور اس کی سزا نسبتاً کم ہے۔ اور سزا کیا ہوئی پھر؟ صرف 2 سال۔ بس 2 سال؟ اتنے سنگین، اتنے معاشرے کو ہلا دینے والے جرم کے لیے محض 2 سال کی سزا؟ یہ بات تو عوام کے لیے یقیناً ناقابل یقین اور شدید غم و غصے کا باعث بنی ہوگی۔ بالکل بنی۔ ہر طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ قانون اتنا بے بس کیوں ہے؟ انہیں زیادہ سخت سزا کیوں نہیں دی جا سکی؟ اس کا جواب، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، قانون میں موجود اسی خلا میں تھا۔ چونکہ آدم خوری بذات خود ایک قابل سزا جرم کے طور پر درج نہیں تھا، عدالت کے پاس انہیں قبر کی بے حرمتی کی جو دستیاب سزا تھی وہ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ واقعہ پہلی بار تھا جس نے اس قانونی خامی کو اتنے واضح طور پر منظر عام پر لایا، اور یہ بحث شروع ہوئی کہ کیا ہمیں ایسے غیر معمولی جرائم سے نمٹنے کے لیے اپنے قوانین کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہانی اگر یہاں ختم ہو جاتی تو بھی کافی خوفناک تھی، لیکن جو اس کے بعد ہوا وہ شاید پہلے سے بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ 2013 میں اپنی 2 سالہ سزا مکمل کرنے کے بعد عارف اور فرمان جیل سے رہا ہو گئے۔ جی۔ رہائی کے وقت انہوں نے یقین دہانیاں کرائیں کہ جی ہم اپنے کیے پر پشیمان ہیں، سدھر گئے ہیں اور اب معاشرے کے پرامن شہری بن کر رہیں گے۔ لیکن یہ وعدہ صرف ایک دھوکہ ثابت ہوا۔ بالکل۔ رہائی کے صرف 1 سال کے اندر اپریل 2014 میں وہی خوفناک کہانی پھر سے دہرائی گئی، بلکہ آپ کہیں کہ اس بار اس کی سنگینی شاید اور بھی زیادہ تھی۔ کوہاوڑ قلعہ میں ان کے پڑوسیوں نے ایک بار پھر ان کے گھر سے شدید اور ناقابل برداشت بدبو آنے کی شکایت کی۔ یہ بو بالکل ویسی ہی تھی جیسی پہلے محسوس کی گئی تھی، کسی گلتی سڑتی لاش جیسی۔ تو پولیس دوبارہ پہنچی وہاں؟ جی، پولیس اطلاع ملنے پر دوبارہ ان کے گھر پہنچی تو ذرائع اس منظر کو کسی ذبح خانے یا قتل گاہ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جو چیز وہاں ملی وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ ایک چھوٹے بچے کی کٹی ہوئی کھوپڑی، اندازاً 2 سے 3 سال کی عمر کے بچے کی، جو حال ہی میں کسی قریبی قبر سے نکالی گئی تھی۔ ایک بچے کی کھوپڑی؟ جی، عارف علی کو تو پولیس نے موقع پر ہی پکڑ لیا، لیکن فرمان علی اس وقت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم اسے بھی کچھ ہی دنوں بعد گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس بار بھی انہوں نے اعتراف کر لیا؟ جی، دوسری بار گرفتاری کے بعد بھی انہوں نے فوراً اعتراف جرم کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ جیل سے باہر آ کر وہ اپنی اس لت پر قابو نہیں رکھ پائے اور دوبارہ قبریں کھودنے اور انسانی گوشت کھانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس بار ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اب تک مجموعی طور پر 150 سے زائد قبریں کھود چکے ہیں۔ کچھ غیر مصدقہ اطلاعات یہ تعداد 350 تک بھی بتاتی ہیں، لیکن 150 تو انہوں نے خود مانا۔ اور پولیس کو ان کے گھر سے ایک بار پھر پتیلے میں انسانی گوشت پکتا ہوا ملا، جسے وہ کڑاہی کہہ رہے تھے۔
اس دوسری واردات کی خبر خاص طور پر ایک معصوم بچے کی باقیات ملنے کی تفصیل نے یقیناً پورے پاکستان میں ایک سنسنی پھیلا دی ہوگی۔ جی بالکل، ملک بھر میں شدید عوامی رد عمل سامنے آیا، احتجاج ہوئے اور میڈیا پر آدم خور پھر آزاد، بھکر میں درندگی کی واپسی جیسی سرخیاں چھا گئیں۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی ذکر ہے کہ گرفتاری کے وقت بھائیوں کے چہروں پر کوئی ندامت یا خوف کے آثار نہیں تھے، بلکہ وہ مبینہ طور پر مسکرا رہے تھے یا بالکل بے حس دکھائی دے رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر جو تجربہ کار پولیس اہلکار تھے ان کے بھی حوصلے پست ہو گئے تھے۔ تو اس دوسرے واقعے کے بعد قانونی نظام پر دباؤ تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہوگا کہ اس بار سخت کارروائی کی جائے۔ بہت زیادہ۔ جون 2014 میں پنجاب کی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ یا ATC نے اس کیس کا فیصلہ سنایا۔ ان پر قبروں کی بے حرمتی، لاشوں کی توہین کے ساتھ ساتھ ایک ایکٹ آف ٹیررزم یعنی علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کا الزام بھی عائد کیا گیا۔ اچھا، انسداد دہشت گردی کی عدالت، یہ تھوڑا غیر متوقع سا لگتا ہے۔ مطلب اس عدالت کے دائرے کار میں یہ کیس کیسے آیا؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، عدالت کی منطق یہ تھی کہ ان بھائیوں کے اعمال نے صرف قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، بلکہ ان کی وجہ سے پورے معاشرے، خاص طور پر جو مقامی آبادی تھی، اس میں شدید خوف، دہشت اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا تھا۔ لوگوں کا قبرستان جانے سے ڈرنا، اپنے پیاروں کی قبروں کے بارے میں فکر مند رہنا، یہ سب مل کر ایک اجتماعی خوف کی کیفیت پیدا کر رہا تھا، جو کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت دہشت پھیلانے کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی بنیاد پر ATC نے اس کیس کی سماعت کی اور پھر فیصلہ سنایا۔ تو اس بار سزا کیا ہوئی؟ کیا یہ پہلے سے زیادہ سخت تھی؟ جی ہاں، اس بار سزا نمایاں طور پر زیادہ سخت تھی۔ عدالت نے دونوں بھائیوں کو مجموعی طور پر 12 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ کچھ ذرائع میں سزا کی مدت 11 سال اور 4 ماہ بھی بتائی گئی ہے، جو شاید مختلف الزامات کی سزاؤں کو ملا کر بنتی ہے۔ یہ سزا اگرچہ عمر قید یا سزائے موت نہیں تھی، جس کا مطالبہ بہت سے لوگ کر رہے تھے، لیکن پچھلی سزا کے مقابلے میں تو یہ کافی زیادہ تھی۔ لیکن پھر وہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ عمر قید یا موت کی سزا کیوں نہیں؟ کیا اس وقت تک بھی آدم خوری پر کوئی قانون نہیں بنا تھا؟ بدقسمتی سے نہیں بنا تھا۔ 2014 تک بھی پاکستان کے قانون میں آدم خوری کو ایک الگ جرم کے طور پر شامل نہیں کیا گیا تھا۔ لہٰذا عدالت نے جو دستیاب قوانین تھے، یعنی قبر کی بے حرمتی اور دہشت گردی ایکٹ، ان کے تحت جو زیادہ سے زیادہ ممکنہ سزا بنتی تھی وہی دی۔ یہ کیس بار بار اس ضرورت کو اجاگر کرتا رہا کہ قانونی نظام کو ایسے غیر معمولی اور انتہائی گھنونے جرائم سے نمٹنے کے لیے خود کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو روایتی قانونی تعریفوں میں آپ کہیں کہ پوری طرح نہیں آتے۔ ہم نے ان کے محروقات کا ذکر کیا تھا، جادوئی طاقت کا حصول یا پھر لت۔ کیا نفسیاتی ماہرین یا جو رپورٹس ہیں وہ اس بارے میں کچھ مزید روشنی ڈالتی ہیں کہ آخر کوئی انسان ایسا کرنے پر کیوں مائل ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ اگرچہ ان بھائیوں کا کوئی باقاعدہ تفصیلی نفسیاتی معائنہ پبلک نہیں ہوا، لیکن مختلف رپورٹس اور ماہرین کی آراء میں کئی ممکنہ نفسیاتی وضاحتیں پیش کی گئی ہیں۔ ایک امکان شدید قسم کی ذہنی بیماری کا ہے، جیسے کہ شیزوفرینیا، یعنی جس میں انسان حقیقت سے اپنا ناتا توڑ لیتا ہے اور عجیب و غریب وہموں یا آوازوں کے زیر اثر آ سکتا ہے۔ دوسرا امکان نیکروفیلیا کا ہے، یعنی مردوں کے ساتھ غیر فطری جنسی کشش، جو بعض اوقات مردہ جسموں کو کھانے کی خواہش سے بھی جڑ سکتا ہے۔ یا پھر یہ آدم خوری بذات خود ایک شدید مجبوری یا آپ کہیں کمپلشن کی شکل اختیار کر گئی ہو، جیسے کسی نشے کی ہوتی ہے۔ اصل وجہ ان میں سے کوئی ایک تھی یا ان سب کا کوئی امتزاج تھا، یہ تو بغیر مکمل تشخیص کے کہنا مشکل ہے۔ وجہ جو بھی رہی ہو، اس کے اثرات تو تباکن تھے۔ ان کے اپنے خاندان پر کیا بیتی ہوگی؟ وہ گاؤں جس کا نام اس واقعے سے جڑ گیا، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں قبرستان کا تصور ہی شاید خوفناک بن گیا ہوگا۔ یقیناً سماجی سطح پر اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ ان بھائیوں کا اپنا خاندان تو مکمل طور پر بکھر گیا، رشتہ داروں نے ان سے لاتعلقی کا اظہار کیا۔ کوہاوڑ کلاں گاؤں کا نام ملک بھر میں ایک منفی حوالے سے مشہور ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر مقامی لوگوں کے ذہنوں میں ایک مستقل خوف بیٹھ گیا کہ ان کے پیاروں کی آخری آرام گاہیں بھی محفوظ نہیں۔
یہ واقعہ ہمیں انسانی نفسیات کی تاریک ترین گہرائیوں کی ایک جھلک دکھاتا ہے، جہاں بنیادی انسانی اور اخلاقی اقدار مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں موجودہ صورتحال کی طرف۔ 2014 میں انہیں 12 سال کی سزا ہوئی۔ اگر اس سزا کو پوری طرح نافذ کیا جائے تو ان کی رہائی کی متوقع تاریخ 2026 کے آس پاس بنتی ہے نا؟ جی، حساب تو یہی کہتا ہے۔ کیا اس بارے میں کوئی تازہ ترین معلومات ہیں؟ کیا وہ رہا ہو چکے ہیں یا ابھی قید میں ہیں؟ دیکھیں، جو مصدقہ اطلاعات دستیاب ہیں ان کے مطابق 2025 تک ان بھائیوں کی رہائی یا ان کے جیل میں کسی نئے جرم میں ملوث ہونے کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے، تو اس سے قوی امکان یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی پنجاب کی کسی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ لیکن کیا عوام میں ان کی ممکنہ رہائی کے حوالے سے کوئی تشویش پائی جاتی ہے؟ مطلب کیا لوگ فکر مند ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ وقتاً فوقتاً کچھ غیر مصدقہ اطلاعات یا آپ کہہ لیں افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں، جن میں ان کی سزا میں کمی، پیرول پر رہائی یا جلد رہائی کے امکانات کا ذکر ہوتا ہے۔ اگرچہ ان افواہوں کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی، لیکن یہ مقامی آبادی اور عمومی طور پر عوام میں ایک بے چینی اور خوف کی لہر ضرور پیدا کرتی ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ پریشان کن سوال بہرحال موجود ہے کہ کیا یہ بھائی رہا ہونے کے بعد دوبارہ اسی راستے پر چل پڑیں گے؟ کیا معاشرہ ان سے دوبارہ محفوظ رہ پائے گا؟ یہ سوچ کر ہی جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ یہ پوری کہانی ایک خوفناک یاد دہانی ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑا خطرہ ہمارے تصورات سے بھی زیادہ قریب اور بالکل غیر متوقع شکل میں موجود ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ ایسے افراد سے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے شاید صرف قید کی سزا ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی نفسیاتی حالت کو سمجھنے اور اس کے مطابق طویل مدتی اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تفصیلی گفتگو کے جو اہم ترین نکات ہیں ان کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ ہم نے بھکر کے آدم خور بھائیوں محمد عارف اور فرمان علی کی لرزہ خیز داستان کا جائزہ لیا۔ ان کا سالوں تک قبریں کھود کر انسانی گوشت کھانے کا عمل، پھر 2011 میں پہلی گرفتاری اور وہ قانونی خلا جس کی وجہ سے انہیں صرف 2 سال کی سزا ملی۔ رہائی کے فوراً بعد دوبارہ اسی جرم کا ارتکاب جس میں ایک کم سن بچے کی باقیات بھی شامل تھیں، اور پھر 2014 میں انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے ملنے والی 12 سال قید کی سزا۔ ہم نے ان کے ممکنہ محرکات، کچھ نفسیاتی پہلوؤں اور اس واقعے کے گہرے سماجی اثرات پر بھی بات کی۔ یہ تمام معلومات ہمیں جو دستیاب ذرائع ہیں ان سے حاصل ہوئی ہیں۔ جی، اور یہ پورا واقعہ، جیسا کہ ہم نے گفتگو میں بار بار نوٹ کیا، ہمیں ایک بنیادی اور غور طلب سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، جو براہ راست ان ذرائع سے ہی ابھرتا ہے۔ معاشرے کو ایسے غیر معمولی، شدید اور انتہائی خوفناک جرائم سے نمٹنے کے لیے قانونی طور پر کس طرح تیار ہونا چاہیے؟ جب موجودہ قوانین ایسے ہولناک حقائق کا احاطہ کرنے سے قاصر نظر آئیں، تو کیا یہ قانون سازوں اور پورے نظام کے لیے ایک چیلنج نہیں کہ وہ ان خلاؤں کو پر کریں تاکہ انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں اور معاشرے کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکے؟ یہ قانونی پہلو اور اس سے جڑا اجتماعی خوف میرے خیال میں اس کہانی کا ایک اہم ترین سبق ہے۔